Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. You are watching Samavia and Mursal channel. Welcome back to another vlog. جیسا کہ میں نے اپنا پچھلے عمرہ کے ولاگ میں آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ میں نیکسٹ عمرہ کے جو ولاگ ہوگا اس میں عمرہ کا طریقہ، عمرہ کی ادائیگی، اس سلسلے میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گی. تو اس ویڈیو میں میں یہی آپ کے ساتھ بتانے والی ہوں. جن لوگوں نے میری لاسٹ عمرہ کی ادائیگی والی ویڈیو نہیں دیکھی، ڈسکرپشن میں لنک دے دیتی ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ مکہ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ مکہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. اٹ مینس کہ بس اب نزدیک ہی ہے. اور یہ ساری جو کارز آپ یہاں پر پارکنگ دیکھ رہے ہیں اس کو قدئی پارکنگ کہتے ہیں. جب ہم لوگ جدہ سے آتے ہوتے تھے تو یہاں پر اپنی کار کو پارک کر کے آگے بس یا ٹیکسی میں جاتے تھے. لیکن اب جب آؤٹ آف سٹی سے ہم جاتے ہیں، یعنی تھوڑا دور سے آتے ہیں، جیسے یمبو سے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی پارکنگ نہیں لگاتے، بلکہ ہم ہوٹل ہی میں جا کے ہوٹل کی پارکنگ یا اس ایریا میں کوئی بھی ایسی پارکنگ اویلیبل ہو تو وہاں پر پارکنگ لگانے کے بعد پھر بس پہ جانا ہوتا ہے آگے، اگر تھوڑا سا ہوٹل دور ہو تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ عمرہ پرفارم کرنے کے جو ہے نا وہ کیا سٹیپس ہیں. بیسکس جو سٹیپس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سکپ کیے بغیر. تو بیسیکلی عمرہ کے جو ہیں وہ 6 ارکان ہیں، 6 سٹیپس ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ احرام ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے احرام میں جو چیزیں اب آ جاتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا ہے پاک صاف ہو کر. جیسے جینٹس کا پراپر وہ ہوتا ہے، احرام ہوتا ہے، انہوں نے وہ باندھنا ہوتا ہے. لیڈیز جو ہیں وہ اپنا کیجول ڈریس ویئر کرتی ہیں اور ساتھ میں اچھے طریقے سے خود کو کور کرنا ہوتا ہے، جیسے ہیئر اور فل باڈی اپنا عبایا وغیرہ پہننا ہوتا ہے. تو یہ احرام ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جب ہم غسل اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم باہر آ کر اپنے ہیئر ڈرائی کر سکتے ہیں. اپنے جو ہے وہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہیئر ڈرائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس پہ کوئی کریم وغیرہ اپلائی کرنی ہے کر سکتے ہیں، آئل لگانا ہے لگا سکتے ہیں. تو یہ سب الاؤ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے نیلز کٹ کرنے ہیں یا پرفیوم لگانا ہے، یعنی یہ سب چیزیں الاؤ ہیں. پھر جب آپ نے احرام کی نیت کر لینی ہے اس کے بعد آپ ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ نہ نیلز کٹ کر سکتے ہیں اور جو پہلے میں نے چیزیں بتائی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے بعد یعنی آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے اور اب آپ نے ساتھ ہی عمرہ کی نیت کرنی ہے اور 2 نفل ادا کرنے ہیں عمرہ کی نیت سے. اور اس میں جو ہے نا 3 بار پھر تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک. تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ 3 جو سٹیپس ہیں، یعنی عمرہ کی نیت، 2 نوافل اور تلبیہ 3 بار، یہ احرام فرسٹ سٹیپ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ سٹیپ اب ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچ گئے ہیں. وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ ساری باقی تو جیسے اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے، جیسے ہی پہنچنا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد دعائیں وغیرہ کرنی ہے، وہ ساری الگ چیزیں. میں بیسیکلی عمرہ کے ارکان بتا رہی ہوں. تو نمبر 1 پہ آ گیا احرام، نمبر 2 پہ ہے طواف. اب عمرہ سٹارٹ کر دیا ہے، طواف سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے یعنی کعبہ کی زیارت کرتے رہنا ہے، ساتھ میں دعائیں پڑھتے رہنا ہے. اور جب 7 چکر جو ہیں 7 راؤنڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے خانہ کعبہ کے گرد تو آپ کا طواف کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے، وہاں پر جہاں بھی جگہ اویلیبل ہو، جیسے لیڈیز کی سیکشن میں لیڈیز ادا کریں اور جینٹس کے سیکشن میں جینٹس. اور اس کے بعد آب زمزم پئیں. چوتھے نمبر جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ ہے آب زمزم. ٹھیک ہے، اور نمبر 5 پہ پھر آ جاتی ہے صحیح کرنی ہے. صحیح جو ہے وہ صفا مروہ کے 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے ارد گرد ہم نے 7 راؤنڈز لگانے ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک 1 راؤنڈ ہے، پھر مروہ سے صفا تک 2nd راؤنڈ ہے. اس طرح سے 7 راؤنڈز کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں صحیح. یہ 5 سٹیپس ہو جائیں گے. اور صحیح کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے مروہ پر 2 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں صحیح کے. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ دعاؤں کی مقبولیت کا، جیسا کہ پورا مطلب کہ حرم شریف ہی دعاؤں کی مقبولیت کا ایک بہت ہی پاک جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے وہاں پر. لیکن جیسے خانہ کعبہ کے سامنے اور پھر صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں، یہاں پر دعاؤں کی مقبولیت بہت ہی
کامن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور صحیح پہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد اس کے بعد چھٹا سٹیپ ہے, چھٹا جو رکن ہے وہ ہے قصر. اس میں جو ہے وہ ہیئر کٹ کروانے ہوتے ہیں. لیڈیز جو ہیں وہ جیسے واش رومز وغیرہ میں جا کے صحیح کمپلیٹ کر کے سائڈ پہ پردے میں وہاں نیچے سے جو ہے وہ تھوڑے سے ایک جو انگلی ہے ایک اس کا سٹیپ 3 سٹیپس ہوتے ہیں نا فنگر میں, تو جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے اس کے ایک سٹیپ کے برابر ہیئر کٹ کروانے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جینٹس بھی جا کے باربر کے پاس کرواتے ہیں. کچھ جو مطلب تھوڑے ہیئر کٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر فرسٹ عمرہ ہے تو وہ پھر جو ہے وہ پورے ٹینڈ کروانی ہوتی ہے تو پورے بال جو ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں. تو یہاں پر عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ عمرہ کے 6 سٹیپس تھے سٹیپ بائی سٹیپ. اور بھی بہت سی اس پہ ڈیٹیل ہے, بہت انفارمیشن ہے, لیکن بیسکس جو سٹیپس ہیں وہ عمرہ کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 احرام, نمبر 2 طواف, نمبر 3 2 رکعت نماز نفل طواف کے, چوتھا آب زمزم, 5واں سعی اور چھٹا قصر. اب جی لائٹ سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ان 6 سٹیپس کی. سب سے پہلے تو احرام ہے, اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں جو غسل کے بعد عمرہ کی نیت کرنی ہے اور 2 نوافل ادا کرنے ہیں اور 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. یہ احرام کمپلیٹ ہو جائے گا فرسٹ سٹیپ. تو سیکنڈ سٹیپ میں طواف ہے, اس میں ہم نے جو خانہ کعبہ کا حجر اسود والا سائیڈ ہے کارنر ہے وہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں ہم نے اب طواف. اور یعنی سبز لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے نا گرین لائٹ, اس سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور حجر اسود کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بوسہ دینا ہوتا ہے اور پھر اینٹی کلاک وائز 7 راؤنڈز لگانے ہوتے ہیں. اور پھر ہر راؤنڈ میں جو ہے وہ استلام کرنا ہے یعنی بوسہ دینا ہے. اشارے سے دے سکتے ہیں وہاں پر کیونکہ جو ہے ویسے تو پاسبل نہیں ہوتا اس طرح سے, بہت آپ کو ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے. تو یہ کہ اشارہ سے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بوسہ کرنا ہے. اور 8 نمبر پہ جب 7 راؤنڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے 8ویں نمبر پہ استلام کرنا ہے یعنی بوسہ کرنا ہے. اور اس کے بعد یعنی ہر چکر میں دعائیں پڑھنی ہیں, اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں, درود شریف پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں اور اس طرح سب کچھ. اور پھر تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اور چوتھے نمبر پہ پھر آب زمزم پینا ہے وہیں پر. اور جو 5ویں نمبر پہ صحیح ہے وہ صفا پہاڑی پر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. تو صفا سے مروہ تک جو ہے نا وہ 1 راؤنڈ ہوگا اور 7 راؤنڈز کمپلیٹ کرنے ہیں. مروہ پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں. اس طرح سے 5واں رکن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر لاسٹ پر جو قصر ہے 1 پور کے برابر, ایک جو سٹیپ ہے فنگر کا اس کے برابر ہیئر کٹ کر لینے ہیں یا کروا لینے ہیں. جس نے آلریڈی عمرہ ادا کر لیا ہے یا جو احرام کی پابندیوں سے نکل چکا ہے اس سے آپ نے ہیئر کٹ کروا لینے ہیں اور یہاں پر عمرہ کمپلیٹ ہو جانا ہے الحمدللہ. تو ہمارا سفر بھی یہ بہت اچھا گزرا تھا. ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ جب احرام جو پہلا سٹیپ ہے نا احرام کی نیت جب کرتے ہیں اس میں آپ نے عمرہ کس کے نام کا کرنا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہوتی ہے. جیسے اس بار میں نے اپنی خالہ جی کے نام کیا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے خالہ کے نام کیا تھا. ان کو ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی. اور ان کے لیے میں نے ویسے تو میں نے سب کے لیے جو بھی میرے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے لیے ہم لوگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یہاں پر ہم لوگ جاتے رہتے ہیں اور 2-3 مہینے کے بعد عمرہ ادا کرتے ہیں. تو جو شخص پہلی بار آ رہا ہے جیسے پاکستان انڈیا سے یا آؤٹ آف کنٹری سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کر اپنے نام کا عمرہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو مزید عمرہ کرنے ہوتے ہیں, عمرہ کی ادائیگی کرنے ہوتے ہیں, وہ پھر ہم کسی بھی اپنے عزیز جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام کے کر سکتے ہیں عمرہ. تو میں نے اس بار اپنی خالہ جی کے نام عمرہ کیا تھا اور اس سے پہلے بھی کافی جو میرے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں نام ان کے نام کرتی رہتی ہوں الحمدللہ. تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. ہوپفلی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.